بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، آپ نے دیکھا کہ حکومت جو ہے وہ کسانوں کا کس طرح جو ہے وہ خصومت نکالنے پہ جو ہے وہ تل رہی ہے، اور شاید دوسری طرف اگر دیکھیں تو قدرت بھی جو ہے وہ کسانوں سے ناراض ہے۔ ایک طرف تو کسان جب بارش نہیں ہوئی تھی تو یہ توقع کی جا رہی تھی کہ گندم کی جو ایوریج ہے وہ بہت کم آئے گی، اور دوسری جانب اب جو فصل کو لگنے والی آگ ہے اس نے کسان کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے۔ بہت سارے اضلاع جو ہیں وہاں پر 200 سے زائد ایسے واقعات جو ہیں وہ رپورٹ ہو چکے ہیں، جو ریسکیو 1122 نے جو ہے وہ رپورٹ کی ہیں۔ جب ریسکیو 1122 کو کالیں آئیں کہ ہماری فصل کو جو ہے وہ آگ لگی ہے اور فصل کو بچانے کے لیے جو آلات ہیں وہ بھجوائے جائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بات کریں گے کہ فصل جو ہے اس کو آگ لگی کیسے، اس کے محرکات کیا سامنے آئے ہیں، وجوہات کیا ہیں، اور پاکستان کسان اتحاد جو ہے اس نے کسانوں کے لیے جو ہے وہ کون سی کمیٹی بنانے اور مراد کا جو ہے وہ اعلان کیا گیا ہے۔ خالد باٹ صاحب جو چیئرمین پاکستان کسان اتحاد ہیں، ان کی جو ویڈیو بیان سامنے آیا وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے، اور ساتھ آپ کو یہ بتائیں گے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ کسانوں کے لیے کچھ کرنے جا رہی ہے یا نہیں کرنے جا رہی ہے۔ میرا ویڈیو سنیں، آپ دیکھیں کہ اگر سب سے پہلے یہ بات کی جائے کہ کسانوں کی فصل کو جو آگ ہے وہ لگی کیسے، تو تین اس کی جو میجر ریزنز ہیں وہ سامنے آئی ہیں۔ ایک تو یہ میجر ریزن ہے، ایک بڑی وجہ یہ سامنے آئی ہے کہ جب کسان گندم کی فصل کی جو باقیات ہے اس کو آگ لگاتا ہے تو ساتھ کھڑی جو گندم ہے آگ اس تک پھیل جاتی ہے اور وہ فصل کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے، اور نتیجے کے طور پر کسان کے جو سینکڑوں ایکڑ گندم جو ہے وہ تباہ ہو جاتی ہے۔ دوسری بڑی وجہ یہ آئی کہ جب گندم کی کٹائی کے لیے مشین کھیتوں میں جاتی ہے تو اس مشین میں کچھ ایسی چنگاریاں جو ہے وہ پھوٹتی ہیں، اور اس کے نتیجے کے طور پر وہ چنگاریاں سے جو ہے وہ آگ پھیل جاتی ہے اور پوری فصل کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے، اور کسان کو اس صورت میں بھی جو ہے وہ سینکڑوں ایکڑ گندم جو ہے اس کو آگ لگ چکی ہے۔ اس کے علاوہ ایک چیز اور بڑی اہم جو ہے وہ سامنے آئی کہ شکر گڑھ کے علاقے میں آتش بازی جب کی گئی تو آتش بازی سے جو شہنائیاں تھیں ان کو جب ہوا میں اچھالا گیا تو وہ جب کھیت میں جا کر گری تو ان سے جو ہے وہ فصل کو آگ لگی۔ یہ دو تین میجر محرکات ہیں کہ فصل کو آگ جو ہے وہ کیوں لگی، کیسے لگی۔ اب تک جو ہے یہ بتایا جا رہا ہے کہ 200 سے زیادہ واقعات جو ہیں وہ رپورٹ ہو چکے ہیں، جس میں تقریباً 1000 ایکڑ کے قریب جو کسان کی گندم ہے اس کو آگ لگ چکی ہے۔ یہ بڑا آدمی ہے کسان کے لیے، کسان کی جو ہے وہ بدقسمتی ہے کہ اس کی بڑی فصل میں کو جو ہے وہ آگ لگ جاتی ہے۔ کسان پورے 6 ماہ جو ہے وہ اس پر جو ہے وہ محنت کرتا ہے، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ فصلوں میں کام کرتا ہے، اور اس کو جب فصل تیار ہوتی ہے، جب اس کو کچھ آنا ہوتا ہے، ایک طرف تو حکومت کو کسان نے جو ہے وہ ریٹ نہیں دیا جس کی وجہ سے کسان پریشان ہے، اور دوسری جانب فصل کو لگنے والی آگ نے کسان کو جو ہے وہ بری طرح متاثر کیا، اور کسان کا کہنا ہے کہ جب ان کو پتہ چلتا ہے تو لوگ آ کے بتاتے ہیں کہ آپ کی گندم کی فصل کو آگ لگی ہے، تو وہ اس وقت یہ سمجھتا ہے کہ اس کی دنیا ہی ختم ہوگی، اور اس کو یہ لگتا ہے کہ اب جو اس کی وہ کسان کہتا ہے کہ اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل جاتی ہے، اور وہ دل برداشتہ ہو جاتا ہے کہ اب میرا کیا بنے گا۔ جو کسان جو ہے اس نے اگلے 1 سال کے لیے اس میں روزی روٹی ہوتی ہے، اس نے گندم سے روٹی بھی کھانی ہے، اس نے اس گندم سے جو ہے وہ آٹے کے پیسے بھی دینے ہیں، کسان کارڈ کے پیسے بھی دینے ہیں، اس نے اپنے اور بھی بہت سارے جو روزمرہ کے اخراجات ہیں وہ بھی چلانے ہیں، اپنے بہت سارے قرضے بھی دینے ہیں، بچوں کی فیسز بھی دینی ہیں، اپنے جو صحت کے معاملات ہیں وہ بھی اسے چلانے ہیں۔ لیکن جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے سارا جس چیز پہ وہ کھڑا تھا وہ سارا ایک دم نظام آ کے گرتا ہے، فصل کو آگ لگ جاتی ہے، اور سب کا سب اس کا جو ہے وہ ملیا میٹ ہو جاتا ہے۔ اگر کیسز کی بات کریں تو جو 1000 سے زائد ایکڑ گندم جو ہے وہ جس کو آگ لگی ہے، 200 سے زائد کیسز جو ہیں وہ رپورٹ میں، جس میں یہ کہا گیا کہ ننکانہ صاحب جو ہے وہاں پر اب تک 25 سے زائد ایسے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں جہاں پر گندم کی فصل کو آگ لگی ہے۔ شیخوپورہ میں جو ہے وہ 16 سے زائد ایسے واقعات جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں۔ ڈی جی خان میں 15 سے زائد ایسے واقعات سامنے ہیں جہاں پر گندم کی فصل کو آگ لگی ہے۔ اس کے علاوہ حافظ آباد میں 11، جبکہ خانے وال میں 10 ایسے مقامات رہے ہیں جہاں پر گندم کی فصل کو آگ لگی اور کسان کا سارا کچھ جو ہے وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ اور دیگر اضلاع جس میں لودھنا بھی شامل ہے وہاں پر بھی بڑے ایسے کیسز رپورٹ ہیں۔ اس کے علاوہ 1 2 3 4 ایسے کیسز مختلف اضلاع میں رپورٹ ہیں جہاں پر گندم کی فصل کو مکمل طور پر جو ہے وہ ملیا میٹ ہو گئی ہے، ساری کی ساری فصل جو ہے وہ کھڑی فصل آگ کی لپیٹ میں آ گئی، اور سارے کا سارا کچھ جو ہے کسان کا وہ جل گیا ہے۔ اب اس پہ بات کریں جو کسان اتحاد ہے اس نے کیا سٹیپ اٹھایا ہے۔ اس سے پہلے جو ہے وہ حکومت کی بات کر لیتے ہیں۔ حکومت، آپ نے دیکھا کہ حکومت جو ہے کسان کو گندم کا ریٹ بالکل نہیں دے رہی ہے۔ کسان نے مکمل بہت زیادہ جو ہے وہ بھرپور احتجاج کیا ہے، بہت زیادہ پریس کانفرنسز ہوئی ہیں، خالد باٹ نے، خالد کھوکھر نے، اس کے علاوہ کسان بورڈ جو جماعت اسلامی کا ونگ ہے انہوں نے حکومت سے جو ہے حکومت
کے سامنے جو ہے یہ موقف متعدد بار رکھا ہے، لیکن حکومت جو ہے وہ ٹس سے مس نہیں ہوئی اور اس نے کہا ہے کہ گندم کا ریٹ جو ہے وہ ہم نے نہیں دینا۔ آج مجبوراً کسان جو ہے وہ 2000 سے 2200 روپے تک گندم جو ہے وہ فروخت کرنے پر مجبور ہے۔ جب ریٹ نہیں ملا، تمام جو کسان اتحاد کے رہنما تھے ان کی مکمل طور پر جو ایفرٹس ہیں وہ ناکام نظر آئی ہیں۔ ایک سوال جو لوگوں کے ذہن میں ہے، جو کاشتکاروں کے ذہن میں ہے کہ جو کسان اتحاد کے رہنما ہے وہ کسانوں کو لے کر سڑکوں پر کیوں نہیں آتے، جس پر کسان اتحاد کے رہنما کہتے ہیں کہ سڑکوں پر آنا جو ہے وہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ ہم نے حکومت سے بھرپور جو ہے وہ احتجاج ریکارڈ کروایا ہے۔ جو صوبائی وزیر زراعت ہے ان کے سامنے متعدد بار یہ آپشن رکھا گیا کہ وہ کچھ کریں، کیونکہ وہ خود بھی زمیندار ہیں، لیکن ان کی بے بسی جو ہے اس نے سب سے زیادہ کسان کو جو ہے وہ مایوس کیا ہے۔ بات کر لیتے ہیں پاکستان کسان اتحاد کے چیئرمین جو خالد بھاٹ ہیں، انہوں نے ایک بڑا اعلان کیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ جو کسان جن کی گندم کو آگ لگی ہے، جو کسان اتحاد ہے وہ ان کے ساتھ کھڑا ہے، وہ ان کے ساتھ مکمل طور پر تعاون کرے گا، جتنا کر سکتا ہے، جتنی سپورٹ کر سکتا ہے۔ کسان اتحاد جو ہے وہ اپنے کسانوں کو جو ہے وہ تنہا نہیں چھوڑے گا۔ ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ وہ ہر ضلع میں، وہ ننکانہ صاحب ہو، فیصل آباد، حفظ آباد ہو، فورٹ آباد ہو یا باول نگر، جہاں بھی آگ لگنے کے واقعات سامنے آئے ہیں وہ وہاں پر کسانوں کے پاس جائیں گے، ان کی داد رسی کریں گے اور ایک کمیٹی تشکیل دیں گے کہ وہ کمیٹی جو ہے کسانوں کے نقصانات کا ازالہ کرے اور جو ہو سکتا ہے باہمی رضامندی سے مل کر جو ہے وہ کسان اپنے ان کسان بھائیوں کی مدد کریں گے جن کی فصل کو جو ہے وہ آگ لگی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کسان اتحاد یہ سٹیپ جو ہے یہ کس حد تک اٹھاتا ہے، کیونکہ حکومت کی جانب سے کسان جو ہے وہ مکمل طور پر مایوس ہو چکا ہے۔ اس حوالے سے خالد بھاٹ جو ہیں انہوں نے کیا کہا ہے، آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔ میرے کسان بھائیوں، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے حفظ آباد، ننکانہ صاحب، بھاول نگر، فورٹ آباد اور دیگر پنجاب کے علاقوں میں جو کسانوں کی گندم جل گئی، اس کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے گورنمنٹ پنجاب نے تو ہمیں ریٹ نہیں دیا اور ہمارے نقصانات بھی پورے نہیں کر رہے۔ تو ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کیوں نہ اس غم کی گھڑی میں ان غریب کسانوں کو سپورٹ کریں۔ غریب کسان جو ہمارے بھائی ہیں، جس کا رقبہ بھی ہے لیکن اس کی گندم کاشت ہو گئی ہے، تو کسان اتحاد انشاءاللہ جلد ایک کمیٹی بنائے گا اور وہ کمیٹی ان کسانوں سے ملے گی اور جو ان کے نقصانات ہیں ان کا جو ہمارے کسان اتحاد سے ہو سکا ہم ان کا ازالہ کرنے کی کوشش کریں گے کہ بجائے ہم گورنمنٹ سے بھیک مانگے، ہم اپنے کسان مل کے ان کی نقصانات پورا کرنے کی جتنا ہو سکا کوشش کریں گے۔ ابھی ہمیں یہی کرنا پڑے گا کیونکہ گورنمنٹ پنجاب یا سندھ گورنمنٹ یا کے پی کے یا بلوچستان تو اب کسانوں سے گندم بھی نہیں خرید رہی۔ جو ہماری گندم جل جاتی ہے یا نقصانات ہو جاتے ہیں اس کا وہ کوئی ازالہ نہیں کرتے۔ اس حوالے سے ہم آن قریب ایک جلد کمیٹی بنائیں گے اور تمام پاکستان کے کسانوں سے اپیل کریں گے کہ اگر ایک غریب کسان کا نقصان ہو گیا ہے تو ہم سب مل کے اس کا جتنا ہو سکتا ہے نقصان پورا کریں۔ انشاءاللہ جلد کمیٹی جائے گی حافظ آباد، ننکانہ، بھاول نگر اور تمام ان علاقوں میں جہاں میرے کسانوں کی گندم جل گئی ہے، نقصان ہو گیا ہے، ان کی کوشش کریں گے جتنا کسان اتحاد سے ہو سکا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔